نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ بدکاری کا خاتمہ ہو جائے. قسم خدا کی جس دن نکاح عام ہو جائے گا اس دن رنڈی خانہ تباہ ہو جائے گا. جس دن نکاح عام ہو جائے گا اس دن طوائف کا بازار ختم ہو جائے گا. جس دن نکاح آسان ہو جائے گا اس دن بازار کے اندر فیشن لٹریچر بکنا بند ہو جائیں گے. جس دن نکاح آسان ہو جائے گا اس دن گلی محلوں کے اندر کوئی لڑکی نظر نہیں آ جائے گی. جس دن نکاح آسان ہو جائے گا رنڈی بلانا بند ہو جائے گا. قسم رب کعبہ کی نبی کی سنت پہ عمل کر کے دے تیرا اگر جنت کا گہوارہ نہ بن جائے تو مجھ سے کہہ دینا. نبی کی سنت جس دن تم عام کر لو گے انشاءاللہ ہمارا گھر جنت کا گہوارہ بن جائے گا. اللہ اکبر. حضرات ذرا توجہ فرمائیں, کچھ نقطے میں دینا چاہتا ہوں, بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بول دیں یا رسول اللہ. دنیا میں کتنے رشتے ہیں؟ ماں باپ کا رشتہ الگ ہے اور بھائی بہن کا رشتہ الگ ہے. باپ کا رشتہ الگ, ماں کا رشتہ الگ ہے. بیٹی کا رشتہ الگ ہے, بیٹے کا رشتہ الگ ہے. اللہ اکبر. بہنوئی کا رشتہ الگ ہے, پھوپھا کا رشتہ دوسرا ہے, خالو کا رشتہ دوسرا ہے, اور اس کے علاوہ خالہ کا رشتہ دوسرا ہے. یہ سارے رشتے دنیا میں بنے ہیں. کہاں بنے ہیں؟ زور سے بول رہے ہیں. دنیا میں بنے ہیں. یہ سارے رشتے دنیا میں بنے ہیں, لیکن ایک رشتہ ہے, صرف ایک رشتہ میاں اور بیوی کا رشتہ جو دنیا میں نہیں بلکہ جنت میں حضرت آدم کا حضرت حوا سے بنا ہے. سب کر بولتے ہیں سبحان اللہ. میاں اور بیوی کا رشتہ دنیا میں نہیں بنا ہے بلکہ جنت میں بنا ہے. اب کیسے ذرا ذہن قریب کرو, جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا, حضرت آدم جب جنت کے اندر تھے, جنت میں حضرت آدم کا دل نہیں لگتا تھا, دل نہیں لگتا تھا, دل نہیں لگتا تھا. اللہ اکبر. جنت میں انگور بھی ہے, جنت میں سیب بھی ہے, جنت میں اس کے علاوہ شراب طہور بھی ہے, جنت میں طرح طرح کی رنگینیاں ہے, جنت میں حوریں بھی ہے. اللہ اکبر. حضرت آدم نے کہا ربا جنت میں سب کچھ ہے مگر تیری جنت میں میرا دل نہیں لگتا. اللہ نے فرمایا اے میرے آدم, اے میرے بندے, اے میرے نبی, بتاؤ جنت میں کیا چیز نہیں ہے؟ جنت میں میں نے ساری نعمتیں سے مزین کر دیا ہے. حضرت آدم نے کہا یا اللہ جنت میں سب کچھ ہے لیکن میرا دل لگانے والا میرا ساتھی نہیں ہے. اللہ اکبر. تب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اچھا ساتھی چاہتے ہو, چلو اب میں تمہارے لیے ایک جوڑا پیدا کرتا ہوں اور اس کا نام میں حوا رکھوں گا. سبحان اللہ. کیا رکھوں گا؟ حوا نام رکھا جائے گا. تو اللہ نے عورت کو پیدا کیا حضرت آدم کی بائیں پسلی سے. کہاں سے؟ زور سے بولے. بائیں پسلی سے اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اب حضرت آدم کو کچھ دیر پہلے جو دل نہیں لگ رہا تھا حضرت حوا کو دیکھتے ہی دل لگنے لگا. اللہ اکبر کبیرہ. ہم نے پوچھنا چاہتا ہوں, جو لوگ اپنی بیویوں کو گھروں کے اندر مارتے ہیں, جو لوگ اپنی بیویوں کو بات بات پر طلاق دے دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں مولوی صاحب کے پاس آن کے, عالم صاحب کے پاس آن کے حضرت کوئی راستے کا حل نکال لو, کوئی مسئلے آسان کر دو تاکہ میری بیوی طلاق سے واپس آ جائے. ارے مولوی سے بات میں پوچھنے آیا ہے, پہلے پوچھتا کہ حضرت یہ بتائیں میری بیوی سے بن نہیں رہی ہے, اسلام میں کیا طریقہ ہے بیوی کا, تو پھر تجھے میں بتاتا. جہاں تک ہو سکے بیوی کو سلجھا لے, اگر نہیں بن رہی ہے تو پھر تو جہاں تک ہو سکے 3 طلاق کے مدے, 1 طلاق دے لے. 1 طلاق سے نکاح سے باہر نہیں ہو سکتی ہے بیوی. اللہ اکبر. حضرت آدم کا دل لگنے لگا. حضرت آدم کا جب دل لگنے لگا تو حضرت آدم بھی حضرت حوا کی طرف چلے. حضرت حوا کو ہاتھ لگانے کے لیے حضرت اللہ نے ارشاد فرمایا آدم اسٹاپ. کیا کہا؟ حضرت آدم رک جاؤ, اس لیے کہ حوا کو تم ابھی ہاتھ نہیں لگا سکتے. سبحان اللہ بولو. حوا کو ابھی تم ہاتھ نہیں لگا سکتے. کہا یا اللہ کیوں؟ تو نے میرے لیے بنایا, میری بائیں پسلی سے تو نے حوا کو پیدا کیا ہے, میں ہاتھ کیوں نہیں لگا سکتا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا آج تک کچھ وہابیہ دیا بنا جو نبی کے مختار پر اعتراض کرتے ہیں, نبی کے علم پہ اعتراض کرتے ہیں, نبی کی شان دیکھ اور اپنے دل میں اتار لے نبی کی شان کیا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے ارشاد فرمایا آدم یہ بیوی تمہارے ہی لیے ہے لیکن تمہارے لیے حلال جب ہوگی جب تم 10 مرتبہ میرے نبی پر درود پاک پڑھو گے. 10 مرتبہ تڑپ کر بولو یار سبحان اللہ. میرے نبی پر درود پاک پڑھو گے. حضرت آدم
نے کہا یا اللہ یہ تیری نبی کون ہے, یہ آخری نبی کون ہے؟ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا میرا وہ نبی ہے لولاک لما خلقت الافلاک, اگر میں اپنے نبی کو پیدا نہ کرتا زمین پیدا نہ کرتا, اور اپنے نبی کو پیدا نہ کرتا آسمان کا شامیانہ نہ لگاتا, اگر میں اپنے نبی کو پیدا نہ کرتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا. 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا پڑے گا. حضرت آدم نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ رب العزت نے درود پاک جیسے ہی پڑھا اللہ نے درود پاک کو حضرت آدم کا مہر بنا دیا. سبحان اللہ, مہر کا بنانا تھا. اللہ نے ارشاد فرمایا آدم اب تمہارے لیے ہوا حلال ہو چکی ہے, ہوا تمہارے لیے حلال ہو چکی ہے. کب؟ جب میرے آقا پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھ دیا حضرت آدم نے. سبحان اللہ. اور آج حالات کیا ہے؟ آج 10 لاکھ روپے اٹھا رہا شادی میں. کتنے لاکھ روپے زور سے بول رہے ہیں؟ 10 لاکھ روپے شادی میں اٹھا رہا ہے. پنڈال کا خرچہ الگ ہے, شامیانے کا خرچہ الگ ہے, ویڈیو بننے کی اس کا خرچہ الگ ہے, لاؤڈ اسپیکر کا اخراجات الگ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب تم اندازہ لگاؤ اگر انسان نے سونا بنا لیا اس کا خرچہ الگ ہے, اور اس کے علاوہ گاؤں میں دعوت ہے تو اس کا خرچہ الگ ہے. 10 لاکھ روپیہ اٹھا کر تب ایک عورت تیرے گھر میں آ رہی ہے. لیکن جب عورت کا معاملہ کیا ہے, حالانکہ یہ چیزیں تیرے اوپر واجب نہیں تھی, تیرے اوپر مہر واجب تھا. کیا واجب تھا؟ زور سے بولیں. مہر واجب تھا. اب جب پہلی رات ہے بیوی سے ملاقات کی پہلی رات ہے, اللہ اکبر, سہیج میں بیوی سے ملاقات کرنے کے لیے گیا تو نوجوانوں کے حالات کیا ہے؟ کہتا ہے کہ معاف کر دو مہر. کیا کہتا ہے؟ کہ مہر معاف کر دو. اللہ اکبر. یعنی جاتے ہی بیوی کے قدموں میں جھک جاتا ہے کہ مہر معاف کر دو. اب آپ اندازہ لگائیے, اب بیوی تو سمجھ لے گی جب پہلی رات میں جھک گیا تو پوری زندگی میرے قدموں میں رہے گا, پوری زندگی جھک جائے گا. اللہ اکبر. مہر معاف کرا دیا, صرف 5000 روپے. 10 لاکھ روپے تم نے شادی میں خرچ کر دیے ہیں. اللہ اکبر. ارے تم مرد کا بچہ ہے تو پہلی رات میں مہر ادا کر دے, نقد مہر ادا کر. یہ تمہارا مہر ہے جو واجب ہے. مہر معاف کراتا ہے اور پھر جب بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے 60-70 سال کی عمر میں, پھر کہتا ہے حضرت میری بیوی کا انتقال ہو گیا, اب میں کیا کروں بتاؤ تو ذرا. تو مولانا صاحب کے پاس آتا ہے. مولانا صاحب کہتے ہیں تو نے بیوی کو مہر نہیں دیا تو مدرسے تھوڑے ہیں کیا, مدرسوں میں دے دے. سبحان اللہ. اداروں میں دے دے, کسی فقیر پر خرچ کر دے, کسی محتاج پر خرچ کر دے. مہر نہیں دے سکتا ہے. اور امام صاحب کے پاس آئے گا, نکاح پڑھانے والا بیچارہ امام کب سے امیدیں لگائے بیٹھتا ہے کہ نکاح آنے والا, بیچارے کی ویسی 5000 کی تنخواہ ہوتی ہے کہ اب نکاح ہونے والا ہے تو مجھے 3000 روپے مل جائیں گے. اللہ اکبر. اتنا اخراجات کر دے گا لیکن دبائے گا تو امام کو دبائے گا, دبائے گا تو بیوی کے مہر کو دبائے گا. جہاں پر تیرے لیے ثواب تھا تو نے اس چیز کو دبا دیا. امام صاحب نے کہا 2500 روپے ہو گئے, تیرے 3000 روپے ہو گئے. تو کہے گا امام صاحب یعنی اگر رنڈی کو بلایا ہے, طبائف کو بلایا ہے تو کوئی فکر نہیں ہے, 40000 روپے خرچ کر دیے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. لیکن جیسے ہی آیا امام صاحب نے کہا کہ تیرے 3000 روپے ہو گئے تو کہے گا امام صاحب 3000 روپے کون سی شریعت سے ہو رہے ہیں, قرآن کی کون سی آیت کہہ رہی ہے, کون سی حدیث سے پاک کہہ رہی ہے. نہیں, امام صاحب کا حق بنتا ہے تو فوراً وہ ادا کر دے, اس لیے کہ امام کوئی عام آدمی نہیں ہے, امام نائب رسول ہے. مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھاتا ہے, نمازی جنازہ بھی پڑھاتا ہے. تو نے امام کو خوش کر دیا تو امام نے تیرے لیے دعا کر دی, تو جس دلہن کے قدم تیرے گھر میں پڑیں گے تیرا گھر بھی صحیح ہو جائے گا, اور اللہ رب العزت جنت کے گہوارے کی وجہ سے تیری نسلوں میں برکتیں عطا فرما دے گا, تیری نسلوں میں برکتیں ڈال دے گا اللہ رب العزت. لیکن آج ہمارے قوم کو کیا ہو گیا, قوم کیا کدھر رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ تو انہوں نے ماشاءاللہ نشاد حاجی نے یہ بہت اچھا پیغام دیا پورے محلے کو, پوری بستی کو. آج کچھ دنوں پہلے ہمارے گاؤں کے اندر یعنی کیسے حالات ہو جاتے ہیں, یعنی دوسرا کھیل ہو جاتا ہے اسی جگہ پر. ان لوگوں نے ایک دن مرنا ہے, دنیا سے جانا ہے, شادیوں کے ماحول پر 10ویں پہ اللہ و رسول کو یاد کرتے ہیں, 20 پہ یاد کرتے ہیں, 40 پہ یاد کرتے ہیں. لوگوں غم کے موقع پر اللہ و رسول کو یاد کرتے ہو, خوشیوں کے موقع پر بھی اللہ و رسول کو یاد کیا کرو. خوشیوں کے موقع پہ یاد کرو گے تو انشاءاللہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے تو تیرا گھر بھی مسکرائے گا, تو بھی مسکرائے گا. اور مرنے کے بعد جب تو چلا جائے گا لوگ تجھے یاد کریں گے, تیرے قبر میں نبی کریم کی زیارت کا شرف تجھے مل جائے.